دوسری بات یہ بتا دی کہ اس سے سیدھا راستہ نظر آئے گا، لیکن چلے گا اس سے سیدھے راستے پر وہ المتقین جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بیچارے پہلے سے پرہیزگار ہیں ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی کیا ضرورت؟ پرہیزگار تو اسی کو کہا جاتا ہے نا جو سیدھے راستے پہ چلتا ہو۔ میرا خیال ہے شاید میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پرہیزگار ہیں ان کو تو ہدایت ملی ہوئی ہے، تو ان کو اس کتاب سے مزید ہدایت کی کیا ضرورت؟ اور کافر کہاں جائیں گے جو پرہیزگار نہیں ہے؟ ان کو پھر اس کا مطلب ہے اس کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی، جو نافرمان ہیں ان کو بھی نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ کہ ہدایت کا معنی ہے سیدھا راستہ دکھانا، تو قرآن تو کافر کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تبھی تو کافر کے خلاف یہ حجت ہے۔ نافرمانوں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ یہ چوری کا راستہ ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، یہ غلط ہے، توحید کا راستہ درست ہے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ درست ہے۔ تو کافر کو بھی ہدایت ملتی ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ایک دفعہ میرے پاس پنجاب سے کسی صاحب کا فون آیا، وہ بیچارے قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ان کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی تھی، گرامر تو پڑھ لی انہوں نے تھوڑی بہت، تو پھر پریشان کہ ہدایت ہے کافروں کے لیے کیوں ہے، اور اگر متقین کے لیے تو ان کو ضرورت کیا ہدایت کی، ان کو تو پہلے ہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں، یہ جو مدارس میں 8 سال پڑھایا جاتا ہے نا، یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، پوری زبان سے واقفیت کے بہت سارے اصول اور ضابطے ہیں۔ ہدایت جو ہے نا، راستہ دکھانا یا ہدایت دینا، اس کے عربی میں 2 معنی آتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی یہ ان 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، اس کو بھی ہدایت کہا جاتا ہے، اور ایک کو کہا جاتا ہے ایصال الی المطلوب، ہدایت کے راستے پہ چلا بھی دینا، ایسا جذبہ دل میں پیدا کر دینا کہ انسان سیدھے راستے پہ چلنا بھی شروع ہو جائے۔ اس کی مثال ہے جیسے کوئی شخص آیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ صدر کا راستہ کدھر ہے، اور اسے بہت ضروری کام سے جانا بھی ہے، وہاں اس کا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کو بتا دیں بھئی یہاں سے بیٹھو، یہاں سے چینچی میں بیٹھو، انڈا موڑ پہ اترو، انڈا موڑ سے تھوڑا سا آگے کلندری ہے، کلندری سے 022 میں 6 گھنٹے میں پیٹرول پمپ اترو، پھر وہاں سے اگر عزت کے ساتھ کوئی بس مل جائے تو ہم جیسے آج کل تو یعنی اگر کوئی بسوں میں جائے تو ایسا ہی ہوگا، تو وہ اس طرح پہنچ جاؤ۔ وہ یہ تو ہے راستہ دکھا دینا کہ بھئی یہ والا راستہ صدر کو جا رہا ہے، ابھی چلایا نہیں ہے آپ نے اس کو، راستے پہ دکھا دیا۔ اب وہ سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اتنی بسیں بدل کے جاؤ اور ایسے کرو ویسے کرو، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کے لیے جانا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ سستی کا مظاہرہ کرے گا اس کا بہت نقصان ہوگا، تو اب آپ اس کو ترغیبیں دے کے سمجھا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بھائی میں تیرے لیے رکشے کا انتظام کر دیتا ہوں، میں تجھے بس میں بٹھا دیتا ہوں، دیکھ جانا بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھا رہے تاکہ اس کا دل بن جائے، تیار ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں مقصود کی طرف پہنچا دینا، مقصود پر چلنے کی توفیق دے دینا۔ تو قرآن مجید میں ہدایت کے 2 معنی استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے راستے کو دکھا دینا، یہ اللہ نے ہر ایک کو دکھا دیا ہے، قرآن میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ اور ایک جگہ آتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں بھی سوال ہوتا ہے، ایک طرف تو اللہ فرما رہے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، سب کو نہیں دیتا، اور ایک جگہ فرما رہے ہیں میں نے سب کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ وہاں بھی یہ کہ وہاں ہدایت سے مراد ہے راستہ دکھا دینا، دکھایا اللہ نے سب کو ہے، کافر کو بھی دکھا دیا، مسلمان کو بھی دکھا دیا کہ یہ سیدھا راستہ اور یہ غلط راستہ، لیکن چلاتا اللہ ہر ایک کو نہیں ہے، چلاتا ہر ایک کو نہیں، جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اور چاہتا کس کو ہے؟ من ینیب، جس کے دل میں چلنے کی خواہش ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ میں چلوں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، پھر اللہ کی آیات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اس کے دل میں اترتی ہیں، اور اسے راستے پر چلنے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے،
کیا مطلب؟ سیدھا راستہ دکھانے والی نہیں، سیدھے راستے پر چلانے والی ہدایت ہے۔ اسے اگر تم پڑھو گے تو صرف سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی مل جائے گی، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ملے گی، متقین کو ملے گی۔ اب یہاں دوسرا سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ بھئی متقین تو کہتے ہی اس کو ہیں جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر پریشان ہو گئے آپ، سوال ہی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ ٹھیک ہے، سیدھے راستے پر کیا ہو رہا ہے؟ چلایا جا رہا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ کن کو چلایا جائے گا؟ متقین کو۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے تو چلیں گے انہی کو تو متقین کہتے ہیں، تو وہ تو پہلے سے چل رہے ہیں، ان کافرین کو اگر اللہ چلائیں تو کوئی بات بھی ہے۔ تو یہاں عربی کا ایک دوسرا قاعدہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ عربوں کی عادت تھی بسا اوقات فعل بول کر ارادہ فعل مراد لیتے تھے، یعنی کوئی چیز، کوئی لفظ استعمال کیا اور اس سے مراد حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کا ارادہ مراد ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو بھی دھو اور ہاتھ کو بھی دھو۔ اب جس بیچارے کو صرف ترجمہ آتا ہے نا وہ کہے گا جب کھڑے ہو گئے تو پھر کھڑے ہو کے یہ تو کھڑے ہونے سے پہلے دھونے کی بات ہے نا، یہ ہم نماز کے لیے کھڑے بعد میں ہوتے ہیں، چہرہ پہلے دھوتے ہیں۔ اب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا بھائی، ٹھیک ہے، وضو پہلے کرتے ہیں، کھڑے بعد میں ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کو دھو۔ تو یہاں کھڑے ہونے سے کھڑے ہونے کا ارادہ مراد ہے، فعل بول کر فعل کا ارادہ مراد ہے۔ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے وضو کرو، اس کے بعد پھر تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونا مقبول ہو۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ جو تقوی کا ارادہ کرتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ یہ قرآن، اس کا موضوع کیا ہے، صرف سیدھا راستہ دکھانا نہیں ہے، اس کا موضوع ہے کان سے پکڑ کے لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلانا۔ الحم سے لے کے والناس تک جو اسے پڑھے گا اس کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوگا سیدھے راستے پر چلنے کا، ایسا جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنے کا ارادہ نہ کرے، بشرطے کہ اس کے دل میں حق کی انابت اور طلب ہو، وہ چاہتا ہے تو پھر اس کو اشکالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اس میں بعض دفعہ انسان کے دل میں اشکالات ہوتے ہیں، جنت جہنم اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، جب جنت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو جنت کے لیے قربانی کہاں سے دے گا؟ جب جہنم ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس سے بچنے کی فکر کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ کا وجود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کی مان کے چلنے والا کیسے بنے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرے گا؟ آپ کا خاتم النبیین ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا تو فرق کیسے کرے گا کہ کس پہ چلوں، کس کے راستے کو ٹھکراؤں میں؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو چاہتا ہے نا مجھے سیدھا راستہ مل جائے، تلاش کر رہا ہے تو اسے جو ہے نا اس کی پیاس یہ قرآن بجھا دے گا، اور جو چاہتا ہی نہیں ہے تو بتا دیا قرآن نے کہ اس کو اس قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملے گی۔